اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورۃ النساء آیات 7 اور 8۔ للرجال مردوں کے لیے ہے، رجل کی جمع رجال، مردوں کے لیے ہے، نصیب حصہ، نصیب، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جاتے ہیں والدین، یعنی چاہے وہ وراثتی مال والد کی طرف سے ہے یا والدہ کی طرف سے ہے، دونوں کیفیتوں میں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار بھی، تو جو بھی مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ اب یہ بات تو ہر کسی کو پتہ تھی اور لوگ حصہ لے بھی لیا کرتے تھے۔ اگلی بات وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدانی جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے والدین، یعنی جس طرح لڑکے کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لڑکی کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ اصولی حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ جنین کا بھی حق ہے، کیونکہ عرب لوگ جاہلی دستور میں عورتوں اور بچوں کو میت کے متروکہ مال اور جائیداد سے محروم سمجھتے تھے۔ صرف جو بالغ لڑکے ہوتے تھے اور جو طاقت والے ہوتے تھے وہ اس کو لے لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ نفی کی گئی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح خواتین کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اب ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ چاہے وہ تھوڑا ہے، اس میں سے بھی جو تھوڑا ہے، تھوڑا سا مال ہے، اس میں سے بھی ان کا حصہ بنتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اب جی تھوڑا سا تو ہے، اب کتنا ہے، اب ان کو خواتین لڑکیوں کو اس میں کیا دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے اور ان کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اپنا حق نہ چھوڑیں، اپنا حق لیں، اور اس حق کے اندر پھر کئی حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے آج جو یہ تصور دیا جاتا ہے، شروع سے ہی بیٹیوں کی تربیت اس نیت سے کی جاتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے بھائی کا ہے، بیٹا تم نے اس سے مال نہیں لینا ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، مختلف قسم کی باتیں خواتین کرتی ہیں، تو یہ شریعت کے منافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے منافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چاہے تھوڑا مال ہے او کثر یا زیادہ مال ہے، دونوں کیفیتوں میں اس کو جو ہے مال کا حصہ ہے عورت کا۔ نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض کردہ، مقرر کردہ، یہ اللہ تعالیٰ تک کے فیصلے ہیں اور اس پہ انسان کو کسی بھی لحاظ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہو جائیں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم لوگ، والمسکینوں اور مسکین لوگ، یعنی مال جو تھا وراثت کا مال تقسیم ہونے لگا بہن بھائیوں میں، جو بھی اس کے ورثاء ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے متعین کر دی ہیں، بتا دی ہیں، ان کی ڈیٹیل بتا دی ہے، ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ ہے کہ مال کے کچھ حصے میں سے جو فوت ہونے والا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، چاہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، کسی رشتہ داروں کے لیے، کسی حصے میں سے کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ میری مال میں سے اتنے فیصد، 5%، 10%، جتنا بھی ہو وہ تم تقسیم کر دو گے۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر اسے ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے، اور اگر اس نے کوئی وصیت کر دی ہے لیکن کسی کو متعین نہیں کیا تو پھر وہ لوگ جو تقسیم کے وقت وہاں پہنچ جائیں، غرباء، مساکین، محتاج، یتیم لوگ، تو ان کا حصہ اس میں سے نکال دینا چاہیے۔ اچھا جی، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت میں وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دیں جی، اور دیں آپ، ہم بھی اس مناظر کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، بلکہ وَقُولُوا لَهُمْ کہو ان سے، قولاً بات، معروفہ اچھے طریقے سے، یعنی ان سے معذرت بھی کرنی ہے مزید تو ان سے اچھے طریقے سے معذرت کرو، یہ نہ ہو کہ ان کی دل آزاری ہو جائے۔
اب اس میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے علم کی کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت تھی جب تک لوگوں کے جو ورثاء ہیں ان کا حصہ مقرر نہیں ہوا تھا، یعنی لڑکی کا کتنا ہے، لڑکی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، اولاد ہونے کی صورت میں کتنا ہوگا، نہ ہونے کی صورت میں کتنا ہوگا۔ تو اس لیے بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو پھر اس میں سے یہ ہر ایک کا حصہ متعین تھا، اس لیے پھر صدقہ و خیرات کا حکم نہیں تھا، پر ہر ایک شخص اپنے مال میں سے جتنا چاہے صدقہ و خیرات کر دے۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت مبارکہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے مل جائے۔ باب التفسیر کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال دونوں آراء اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر کسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔